السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کا کروڑ احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس ماہ میں تو روزدار کا سونا یا نیند لینا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزدار کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ایک حدیث کے مطابق رمضان کے روزدار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے، اور اللہ باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اس ماہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس میں قرآن نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ مقدس قرآن میں اللہ کا نزول قرآن اور ماہ رمضان کے بارے میں فرمان ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، فیصلے کی روشن باتیں۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھیں۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو۔ اس پر اس نے تمہیں ہدایت دی، کہیں تم حق گزار ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت 185۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے ہر سجدے کے عوض اسے 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت سے محل یا گھر بنایا جاتا ہے، جس میں 60,000 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے، جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے عوض اسے جنت میں ایک ایک درخت عطا کیا جاتا ہے، اور ان کے سائے اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ ایک گھڑ سوار 500 برس تک چلتا رہے تو بھی اس کا سائے ختم نہ ہو۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان ہے کہ 5 نمازیں جمعہ اور اگلے جمعہ تک اگلے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ ہو۔ رمضان المبارک میں رحمتوں کی جھماجھم بارشیں اور گناہ صغیرہ کے کفارے کا سامان ہو جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو گناہ ہوا خاص اس گناہ کا ذکر کر کے دل میں بیزاری اور آئندہ اسے نہ کرنے اور اس سے بچنے کا عہد کرے، یہی توبہ ہے۔ مثلاً جھوٹ بولنا تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرے، یا اللہ، میں نے جو جھوٹ بولا اس سے توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور آئندہ نہیں بولوں گی، یہ ارادہ ہے۔ توبہ کے دوران دل میں جھوٹ سے نفرت ہو اور آئندہ نہیں کرنا ہے اس کا پختہ عہد ہو، اور دل میں یہ ارادہ بھی ہو کہ جو کچھ کہہ رہی ہوں یا کہہ رہا ہوں یا جو کچھ میں نے کیا ہے اب آئندہ ایسا بالکل نہ کریں گے، یہی سچی توبہ ہے۔ اگر بندے کی حق تلفی کی ہے تو توبہ کے ساتھ اس بندے سے معاف کروانا بھی ضروری ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں اور اس کی رات میں قیام سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا ہے، اور جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے
اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے ہوئے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ غم خواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزدار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے اجر میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ ثواب اس شخص کو ہی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلایا اس کو اللہ میرے حوض کوثر اس طرح پلائے گا کہ اسے کبھی پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول اشرہ رحمت، اس کا دوسرا اشرہ مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات کا ہے۔ اس مہینے میں 4 باتوں کثرت سے دھیان رکھیے۔ ان میں سے 2 باتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 1، اور نمبر 2 استغفار کرنا۔ اور دوسری 2 باتیں ہے کہ اللہ سے جنت طلب کرنا اور جہنم سے اللہ کی پناہ کا سوال کرنا۔ ہر مہینے میں خاص تاریخ اور خاص تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی چند مخصوص تاریخ میں حج، محرم کی 10ویں تاریخ افضل ہے، مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے۔ تراویح پڑھ کر سحری کا انتظار میں سونا عبادت ہے، پھر سحری کھانا بھی عبادت ہے۔ الغرض ہر آن میں خدا کی شان نظر آتی ہے۔ رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق بنا دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کر کے نیک لوگوں کو درجہ حاصل کرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ ماہ رمضان ہمارے لیے کتنا اہم ہے، اس کی اہمیت آج ہم چند الفاظوں میں جاننے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ ماہ رمضان کی عظمت اور ماہ رمضان میں ہمیں کن نیکیوں کا خاص دھیان رکھنا ہے اور کن گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس کے متعلق ہم اس سلسلے میں آگے معلومات حاصل کریں گے۔ ملتے ہیں آپ سے جلد ہی پھر اور ایک نئے ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل پر نئے ہو تو اسے سبسکرائب کیجیے اور دوسروں کی معلومات میں اضافے کے لیے اسے شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔